إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال عز من قائل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى آخر الآيات. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی تکریم کے لیے، آپ کی عزت افزائی کے لیے، آپ کو مختلف انداز کی جو اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیوں میں مبتلا کیا جاتا تھا مشرکین مکہ کی طرف سے، کفار کی طرف سے، ان تمام چیزوں سے آپ کو تسلی پہنچانے کے لیے، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کو ڈھارس بندھانے کے لیے، آپ کے غم کو، آپ کی اذیت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے عظیم معجزات عطا فرمائے. معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوئے، جو معجزات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئے، ان کی ایک لمبی تعداد ہے، اور وہ معجزات بہت ہی زیادہ عظیم ہیں. اور سب سے زیادہ عظیم الشان جو معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے. یہ ایسا معجزہ ہے جو کسی وقت کے لیے، کسی دور کے لیے، محدود ٹائم ٹیبل کے لیے نہیں، بلکہ ایسا معجزہ ہے جو سارے معجزات سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے، اور اس کی تاثیر، اس کا جو اثر انسانی زندگی پر پڑ سکتا ہے اور انسانی دلوں میں جو تاثیر اس کلام کی ہو سکتی ہے، اس انداز کا معجزہ ہے کہ یہ معجزہ قیامت تک قائم رہے گا. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے معجزات سے نوازا، اور ان معجزات کے ذریعے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد ملی. قوموں میں، مختلف قوموں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جس انداز سے ستایا گیا، ان پر ظلم ڈھایا گیا، اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو معجزات آئے، نبیوں پر ایمان لانا آسان ہو گیا. دلوں میں جو شکوک اور شبہات پیدا ہوا کرتے تھے ان کا خاتمہ ہو گیا. لیکن وہ معجزات ایک وقت کے لیے تھے، خاص ٹائم ٹیبل کے لیے تھے، کسی خاص دور کے لیے تھے. اس دور کے ختم ہو جانے کے بعد ان معجزات کی معنویت جاتی رہی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے جو اتری ہے، اور یہ کلام قیامت تک قائم رہے گا، باقی رہے گا، اور اس کی تاثیر ویسے ہی قائم رہے گی. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انسانیت میں جتنے انبیاء بھیجے گئے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں میں سب سے زیادہ پیروکار، سب سے زیادہ متبعین میری امت میں ہوں گے. میرے ماننے والے، میرے پیروکار، میرے متبعین سب سے زیادہ ہوں گے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو معجزات وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، چلے گئے، تو ان کی تاثیر کا سلسلہ بند ہو گیا. لیکن قرآن کریم کی جو تاثیر ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی، کیونکہ قرآن کریم اللہ کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا. اور جس قدر اس کے عجائب، جس قدر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو موتیاں چھپی ہوئی ہیں اسے ڈھونڈا جائے گا، اس کی تلاش کی جائے گی، اور اس کے مطابق اہل علم امت کے لوگوں کی رہنمائی کریں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دل کھلتے جائیں گے،
لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی جائے گی، ان کے دلوں سے کفر و شرک کی غلاظتیں اور شرک اور بدعات کی خرافات کی گندگیاں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ختم ہوتی جائیں گی، اور اسی کے ساتھ لوگ کفر و شرک سے بدعات سے توبہ کر کے رفتہ رفتہ ایمان کی چھاؤں میں آتے چلے جائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مجھے امید ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام میں میری امت کی تعداد، میرے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ بہرحال میرے بھائیوں، معجزات کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ تو طویل ہے، لیکن چونکہ یہ موسم جو چل رہا ہے، موسم اس معنی میں کہ یہ اسلامی سال کا وہ مہینہ ہے جسے ہم رجب کے نام سے جانتے ہیں، اور رجب کا مہینہ بھی بدقسمتی سے بہت ساری بدعات سے، بہت ساری خرافات سے گھرا ہوا ہے۔ بہرحال مجھے بہت زیادہ باتیں گفتگو جو کرنی ہے وہ بدعات کے سلسلے میں نہیں کرنی ہے، سرسری طور پر میں کچھ باتوں کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا، خصوصیت کے ساتھ چونکہ اس مہینے میں ایک واقعہ جو اسلامی تاریخ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہایت ہی عظیم الشان واقعہ ہے، اور بہت بڑے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور صرف معجزہ ہی نہیں ہے بلکہ اپنے اندر مختلف انداز کے معجزات سمیٹے ہوئے ہیں، یعنی معجزات کا مجموعہ ہے جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ اسراء اور معراج کے نام سے جس واقعے کو ہم جانتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایسا عظیم الشان واقعہ ہے جسے جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اسی وقت سے یہ معجزہ اسراء اور معراج موضوع بحث بنا ہوا ہے، موضوع گفتگو بنا ہوا ہے۔ اللہ کے کلام کے اندر صراحت سے اس کے بارے میں گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان میں اگر میں تفصیل میں زیادہ نہ جاؤں تو خلاصہ اس طرح سے آپ کے سامنے کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے 30 صحابہ کرام نے اسراء اور معراج کے واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کیا ہے، اور 30 صحابہ میں سے 27 مرد حضرات ہیں، یعنی صحابہ کرام ہیں اور 3 صحابیات ہیں۔ ان 30 صحابیات نے مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کو، اس معجزہ اسراء اور معراج کو نقل کیا ہے، اور یہ روایتیں بخاری میں، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور دیگر کتابوں کے اندر، ایسی سیرت کی کتابوں کے اندر الحمدللہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی معراج کا جو سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ سفر اس کا آدھا حصہ زمینی سفر سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ آسمانی سفر سے تعلق رکھتا ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی بتا دوں کہ اسراء اور معراج کا جو مضمون ہے، اس حوالے سے ایک بات بڑی اہم ہے جو کہنا ضروری ہے کہ اس واقعے میں سب سے بڑی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اسے ضعیف اور موضوع اور بے سر پیر کی روایات سے بھر دیا گیا ہے۔ حقیقی جو واقعہ ہے، سچا جو معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، جس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، بڑی آیات ہیں، بڑے معجزات ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر میں جو اسراء اور معراج کا سفر ہے، اس میں ہم سب کے لیے بڑے دروس ہیں، بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، اور پل پل اگر تشریح کی جائے تو کئی گھنٹوں کا موضوع ہے میرے بھائی۔ تو یہ اتنا عظیم الشان واقعہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم کوئی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، اور میں آپ کو بتا دوں قطع نظر اس کے کہ وہ کتاب عربی میں ہو یا اردو میں ہو، مختصر ہو یا مفصل ہو، کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو یہ المیہ موجود ہے کہ اس واقعے کو ضعیف اور موضوع روایات سے بھر دیا گیا ہے، بے سر پیر کی باتیں، دیو مالائی کہانیاں اور ایسے اوہام اور خرافات سے اس کو بھر دیا گیا ہے کہ اس کی جو سچی روح ہے وہ سب ختم ہو کر کے رہ گئی ہے۔ اس کا جو اصل پیغام ہے اور اسراء اور معراج کا جو اصل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا اور اس معجزے کے ذریعے سے آپ کو تائید اور تقویت پہنچائی، اس کا کیا پس منظر تھا، کیا مقصد تھا، کہاں اور کس پہلو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کو، آپ کے مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجاگر کیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بیچ میں آپ کی شان کو اسی دنیا میں اور آسمانوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کر کے دکھایا۔ یہ جو اصل پیغام ہے اسراء اور معراج کا، اصل جو سبق ہے، جو درس ہے اس معراج کے واقعے کا، یہ سب کا سب پورے طور پر چھپ کر کے رہ گیا ہے۔ دنیا بھر کی بکواس اور خرافات کے بیچ میں اصل جو مقصد ہے وہ سب کا سب غائب ہو گیا۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور اسی لیے امت کے علماء نے پھر اس کو چھان کر کے، اسے ڈھونڈ کر کے، تلاش کر کے، صحیح اور ضعیف روایات کو الگ الگ کر کے اس کی اصلی شکل کو روشن کیا، واضح کیا۔ بہرحال اور اس پہ تفصیل سے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں نہیں بات کرنا چاہتا۔ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسراء اور معراج کا سچا واقعہ ہے کیا،
اور ظاہر ہے کہ اس کو بھی ہم بہت تفصیل سے نہیں آپ کے سامنے رکھ سکتے، سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے، اور بستہ بستہ درمیان میں جہاں جہاں جو باتیں درس کی ہیں، سبق کی ہیں، پیغام کی ہیں، میسج کی ہیں، ہمارے لیے عبرت کی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف میں اشارہ بھی کرتا ہوا گزروں گا، تاکہ یہ بات اختصار کے ساتھ ہی آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہے کہ پہلی بار میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ ہر سال مسئلہ آتا ہے اور ہر سال یہ چیز بتائی بھی جاتی ہے، اور چونکہ اس مہینے کے اندر 22 تاریخ کو جو میں سمجھتا ہوں کہ کل ہی ہے، ہو سکتا ہے آج کی شب میں اس کے لیے جشن کا پورا اہتمام کریں ہمارے بہت سارے بھائی، اور شب بیداریاں کریں، راتوں کو لائٹنگ کریں، قمقمے لگائیں، اور پھر اس کے بعد جاگیں اور تسبیحات اور اذکار کا، نوافل کا، نماز کا اہتمام کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی کریں، یہ ساری چیزیں نادانی کی ہیں، لا علمی کی ہے، ناسمجھی کی ہے۔ آئیے ذرا بات کرتے ہیں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ ہے، اور یہ 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ آیت کریمہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات تمام طرح کے نقائص سے، کمیوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الذی اسری بعبدہ، جس اللہ نے، جو پاک ہے، جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سفر کرایا، راتوں رات چلایا، راتوں رات لے گیا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ کی بیت اللہ الحرام، خانہ کعبہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں سے راتوں رات سفر کرایا، لے گیا، چلایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، رات میں سفر کرایا۔ کہاں تک لے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی تک لے گیا۔ مسجد اقصی تک کا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا، کس کو؟ اپنے بندے کو۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں یہاں پر، لیکن میں اختصار کے ساتھ 1-2 بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ واقعہ ہوا کیوں، پیش کیوں آیا، یعنی معراج کا واقعہ، جو سفر جو ہوا ہے، یہ کب پیش آیا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 22 رجب کی شب کو ہمارے بھائی جشن کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں اور جاگتے ہیں، اور جشن معراج، شب معراج کا جشن مناتے ہیں۔ 22 تاریخ کو ہمارے بھائیوں نے طے کر لیا کہ یہی تاریخ ہے جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی تھی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، صحیح بات یہ ہے کہ تاریخ کی، سیرت کی کوئی کتاب آپ کو یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتی کہ معراج کا سفر جو اللہ کے نبی نے کیا تھا، جو معجزہ آپ کے ساتھ پیش آیا تھا، اس کی بالضبط تاریخ کون سی ہے، ایگزیکٹ ڈیٹ کون سی ہے۔ آپ بتا دو، تاریخ نہیں، تاریخ تو بہت دور کی بات ہے، مہینہ بھی کنفرم نہیں بتا سکتی کوئی بھی کتاب، حتیٰ کہ سال بھی یقینی طور پر کہیں نہیں پتا چلتا ہے کہ سال کون سا تھا۔ آپ اگر اٹھا کر کے کوئی بھی کتاب سیرت کی دیکھیں گے تو آپ سلف کے، صالحین کے، تاریخ لکھنے والوں کے، سیرت لکھنے والوں کے اقوال، ان کے رائے دیکھ کر کے پریشان ہو جائیں گے۔ کسی نے 10 اقوال نوٹ کیے، کسی نے 6 اقوال نوٹ کیے، کسی نے 5 اقوال نوٹ کیے، کسی نے اس سے زیادہ اقوال یعنی تاریخ کے بارے میں باتیں نقل کی۔ کسی نے کہا کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 5 سال کے بعد ہوا، کسی نے کہا 6 سال کے بعد ہوا، کسی نے کہا 10 سال کے بعد ہوا، کسی نے کہا کہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا، کسی نے کہا 6 مہینہ پہلے ہوا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ سال ہی یقینی نہیں ہے میرے بھائی کہ معراج کا کون سا سال تھا۔ مہینہ تو اور زیادہ مشکل ہے کہ مہینہ کون سا تھا۔ اب آپ مہینہ دیکھیں گے، کہیں آپ کو ملے گا کہ وہ رجب کا مہینہ تھا، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے رجب کو طے کر لیا، کہیں آپ کو ملے گا محرم کا مہینہ تھا، کہیں آپ کو ملے گا ربیع الاول کا مہینہ تھا، کہیں اور مہینے کا بھی نام آئے گا۔ آپ یقینی طور پر نہ سال کی تعین کر سکتے ہیں، نہ مہینے کی تعین کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آتی ہے بات تاریخ کی۔ جب سال کا یقین نہیں ہے، مہینے کا صحیح پتہ نہیں ہے، تو تاریخ کی تعین کیسے کی جا سکتی ہے میرے بھائیوں؟ تاریخ کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو الگ الگ تاریخ ملے گی۔ 22 تاریخ ایک رائے ہے، کسی نے کہا ہے، بہت سارے اقوال میں سے ایک قول ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اقوال ہیں، 20 اقوال ہیں جو علماء نے نوٹ کیے ہیں۔ تو آپ سمجھیں اس چیز کو کہ یہ چیز یقینی نہیں ہے کہ معراج کا جو سفر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، یہ جو معجزہ آپ کے ساتھ پیش آیا، اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے، مہینہ کیا ہے، سال کیا ہے، یہ کچھ بھی یقینی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر تو بالکل سچا ہے، یقینی ہے۔ اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان میں
بے شمار جگہوں پر ثابت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس واقعے کی تاریخ کا پتہ ہونا صحابہ کرام کے یہاں اس اعتبار سے واقعہ معراج کی اہمیت ہونا کہ وہ رات کون سی ہے، وہ دن کون سا ہے، وہ تاریخ کون سی ہے کہ ہمیں اس میں جاگنا چاہیے، اس میں عبادت کرنا چاہیے، اس میں جشن منانا چاہیے، اس میں خوشی منانی چاہیے، اس اعتبار سے امت کے سلف خاص طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے یہاں اس سلسلے میں کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اگر کوئی اہتمام ہوتا، کوئی اس طرح کا کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتایا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا مسئلہ کیسے ہو سکتا تھا کہ سال بھی پتہ نہ رہے، مہینہ بھی پتہ نہ رہے، دن کا بھی پتہ نہ رہے۔ یقینی طور پر معلوم ہوتا کس دن، کس مہینے میں، کس تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ابو بکر نے جشن منایا، عمر فاروق اعظم جشن منایا ہوتا، ابو عثمان غنی نے، علی مرتضیٰ نے، اور اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تابعین سب نے ظاہر ہے کہ خوشی منائی ہوتی۔ کس کو نہیں خوشی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج جیسا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا، ایسا معجزہ جو معجزات سے بھرا ہوا ہے، خود اپنے آپ میں معجزہ ہی نہیں ہے بلکہ بہت سارے معجزات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، ایسا عظیم الشان معجزہ۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو یہ بتانا میں چاہتا ہوں کہ اس کی تاریخ کا کوئی صحیح عطا پتہ نہیں ہے، صحیح عطا پتہ نہیں ہے۔ سیرت لکھنے والوں میں مولانا سفیر رحمۃ مبارک پوری صاحب نے ابھی بعد میں تاریخ کی کتاب، سیرت کی کتاب لکھی آج سے 30 سال 35 سال پہلے، انہوں نے کافی ڈھونڈا، کافی تلاش کیا، آخر حیران ہو کر کے یہی کہا کہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کون سا سال، کون سا مہینہ، کون سی تاریخ تھی۔ البتہ صرف سورہ بنی اسرائیل یعنی جس سورت کی آیت کریمہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اس سورت کا مضمون پڑھنے سے، اس کا سیاق پڑھنے سے، اس کی باتیں پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے، اندازہ لگتا ہے کہ شاید یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1 سال 1.5 سال پہلے کا ہوگا، یعنی ہجرت سے جسٹ پہلے کا واقعہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ جو مضمون ہے اس مضمون کو جب دیکھا جاتا ہے اور مکے کی صورتحال دیکھی جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اسی کے آس پاس کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز شب معراج کو منانے یا اس میں چراغاں کرنے، جاگنے، اس اعتبار سے اس کی کوئی اہمیت اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے یہاں نہیں تھی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو ظاہر کی جاگتے۔ یہ واقعہ، یہ چیزیں تقریباً 480 سال کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 480 سال کے بعد یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو گئی جو بہت ساری بدعات ماہ رجب کے اندر لوگ کر رہے ہیں۔ پہلے جمعرات کی شب میں جشن منانا، روزہ رکھنا، رات میں نمازیں پڑھنا 12 رکعت، یا ایسے ہی یہ 22 رجب کی شب میں جیسے شب معراج 22 نہیں بلکہ 22 تاریخ کو تو کوڑے بنائیں گے لوگ، کوڑے بھریں گے مٹکے لا کر کے، اس میں کوئی شرکیہ بدعت کا کام ہے میرے بھائی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کے لوگوں نے جھوٹا واقعہ بنا کر کے ہم مسلمانوں کے درمیان شیعوں نے، رافضیوں نے پھیلا دیا اور ہم لوگ نادانی میں، لا علمی میں اس کے پیچھے ہم پڑ گئے اور اس پر عمل کرنا ہم نے شروع کر دیا۔ 27ویں شب جب آئے گی تو لوگ شب معراج منائیں گے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سب کے سب صحابہ، تابعین، تابعین اور بعد کا پورا دور خلافت خیر القرون کا گزر گیا۔ اس کے بعد یہ امت میں سب سے پہلے فلسطین کے علاقے میں، ملک شام کے علاقے میں ان بدعتوں کی شروعات ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ جس نے راتوں رات اپنے بندے کو بیت المقدس تک، مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا، اپنے بندے کو، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، جب یہ واقعہ معراج کا پیش آیا اس وقت جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ کفار مشرکین آپ کو بہت زیادہ ستا رہے تھے، آپ پر ظلم ڈھا رہے تھے، اور خاص طور پر انہی ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی حضرت خدیجہ جو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں وہ وفات پا گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی دعوت کو، آپ کے مشن کو سب سے زیادہ سپورٹ اگر کہیں سے ملا ہے تو شروع میں حضرت زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے ملا ہے۔ تو آپ کی وفات کے بعد آپ بالکل پریشان ہو گئے، ایسا لگا کہ آپ بے سہارا ہو گئے ہیں، آپ کو تنہائی محسوس ہونے لگی۔ ظاہر سی بات ہے، ویسے بھی ایک بیوی انسانی زندگی کے اندر بہت عظیم الشان کردار ادا کرتی ہے، اس کو مشکلات میں، پریشانیوں میں تسلی دینے کا، ڈھارس بڑھانے کا بہت عظیم الشان کردار ہے ایک بیوی کا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین کی بات چل رہی ہے، ان کی شان کا کیا کہنا جنہیں جبریل امین سلام عرض کرتے ہوں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل امین علیہ السلام
جبریل علیہ السلام کہتے ہو کہ آپ کے سامنے ہی حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، جب یہ آ جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دینا، اور ان کے رب نے بھی انہیں سلام کہا ہے، وہ سلام بھی پہنچا دینا۔ اتنا اونچا مقام ہو۔ بہرحال تو کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کا ایک دوسرا سہارا، دوسرا ایک ساتھی اور آپ کی مدد کرنے والا، گرچہ آپ پر ایمان نہیں لایا، وہ چچا، آپ کے چچا ابو طالب تھے۔ ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی۔ ابو طالب کی وفات کے بعد آپ اور زیادہ پریشان ہو گئے، اور مشرکین مکہ نے پھر اور کھل کر کے آپ کو ستانا شروع کر دیا، آپ کو ظلم ڈالنا شروع کر دیا، اور کہا کہ یہ دیکھو بے سہارا ہو چکا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کا اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگوں نے کرنا شروع کر دیا۔ اس غم کے ماحول کو دور کرنے کے لیے، اس ماحول میں تسلی دینے کے لیے، ڈھارس پہنچانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہر حال میں ہے اللہ کے نبی کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج جیسا معجزہ عظیم الشان عطا فرمایا، اور ایسا معجزہ جس سے آپ کا پورا غم کافور ہو گیا، ساری تکلیفیں دور ہو گئی، اور آپ اس سے کئی گنا خوشی اور مسرت محسوس کرنے لگے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو حمایت، اللہ کی طرف سے مدد، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کو ملائے اعلیٰ کی سیر کرائی جا رہی ہے، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرائی جا رہی، تو آپ کو اس ایسے ماحول میں یہ معراج کا یہ معجزہ دیا گیا جس وقت کفار، مشرکین، دشمنان اسلام پورے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف ریشہ دمانی اور چال کر رہے تھے، اور آپ کو ہر طرح سے ستا رہے تھے، ظلم کر رہے تھے۔ اس پس منظر میں، ایسے ماحول میں جو اصل بات ثابت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی۔ اس معراج کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام نہیں لیا، آپ کا نام نہیں لیا، آپ کو کیا کہا؟ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو اپنے غلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات چلایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اتنا اونچا مقام دیا جا رہا ہے، معراج کی بات کہی جا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کا پیارا نام محمد لینا چاہیے تھا کہ ہم نے اپنے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے راتوں رات سفر کرایا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو رسول کا استعمال کیا، نہ تو نبی کہا، نہ تو نام محمد لیا، بلکہ کیا کہا؟ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ کیا بتانا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ یہ جو مقام عظیم الشان نبی علیہ السلام کو دیے جا رہے ہیں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندہ نہیں ہے اللہ کے، آپ بندگی سے باہر ہیں، آپ اللہ ہے نعوذ باللہ، یا آپ کی قوت ربوبیت تک پہنچتی ہے، آپ کا پاور الوہیت تک جاتا ہے، آپ ساری دنیا کو اپنے ہاتھ سے چلاتے ہیں۔ اس طرح کے جو عقیدے پیدا ہو سکتے تھے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ چند گھنٹوں میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک پہنچ جائیں، یہ تو زمین کا سفر تھا، اور اس کے بعد میرے بھائی زمین کے سفر سے مسجد حرام بیت المقدس سے لے کر کے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر کے صریف الاقلام تک پہنچ کر کے جنت کی سیر کر کے جہنم کی سیر کر کے، اور اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں حاضر ہو جائیں۔ ایسا معجزہ کیسے ممکن تھا میرے بھائی؟ تو کوئی یہ نہ سوچ لے کہ یہ تو کوئی خدائی پاور لگتا ہے، یہ تو کوئی قدرت کا کارنامہ لگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ نہ بنا لے کہ یہ بندے نہیں ہو سکتے، یہ نبی نے یہ اللہ کے بندے نہیں ہو سکتے، مخلوق نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ہے۔ اور دیکھو کس طریقے سے اسی کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایسے نازک موڑ پر کوئی یہ عقیدہ نہ بنا لے اپنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بندے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ میرے بھائیو، باقاعدہ بندہ ہی کہا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ بندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، ہم ایسی جگہ پر لے کر کے گئے مسجد اقصی تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہے۔ یہ کون سی برکت تھی؟ یہ معنوی برکت بھی ہے، یہ ظاہری برکت بھی ہے۔ سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بہت بڑی تعداد اسی علاقے میں نبی بن کر کے آئی ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت المقدس ہے، جسے ہم مسجد اقصی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں انبیاء علیہ السلام آئے تھے، یہیں پر حضرت سلیمان کی حکومت تھی علیہ السلام، اور بہت سارے انبیاء یہیں پر آئے۔ اچھا، اس کے بعد جو ظاہری برکتیں ہیں وہاں پر میرے بھائی اچھی سے اچھی رہائش ہے، اچھی سے اچھی فضا ہے، اچھا سے اچھا کھانا پینا ہے، اور فواکہ ہیں، میوے جات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری نعمتیں بھی وہاں پر بھری ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بیت المقدس
تک اپنے بندے کو چلایا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ نشانیاں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو معراج کے پورے واقعے کو صحیح بخاری مسلم کی کسی بھی حدیث کو آپ پڑھ لیں تفصیل کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو نشانیاں ہی نشانیاں نظر آئیں گی، جس کا تذکرہ میں بھی آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائی میں کہہ رہا تھا کہ معراج کا واقعہ بڑا عظیم الشان ہے، اس میں جو اصل عبرت ہے، اصل جو سبق ہے، اور جو آپ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اس میں اجاگر ہوتا ہے، اصل وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، کیونکہ اس کے اندر صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کے ساتھ ساتھ میرے بھائی اس میں عقیدے کے مسائل ہیں، اس میں ایمان کے مسائل ہیں، اس میں اخلاق کے مسائل ہیں، اس میں آداب کے مسائل ہیں، اس میں حلال و حرام کے مسائل ہیں، اس میں ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اس لیے یہ صرف معجزہ نہیں ہے بلکہ معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس سفر کے اندر اپنے نبی کو بہت ساری نشانیاں دکھائیں۔ اللہ فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس مضمون کو یعنی معراج کی بات کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہاں اور اس کے بعد سورہ نجم کی شروع کی جو آیتیں ہیں تقریباً 18 آیت میں 20 آیتیں، اس میں آپ پڑھیں گے تو اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ سب معراج کے واقعے سے متعلق بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ہم نے عرض کیا کہ 30 صحابہ کرام سے یہ بات حدیثوں کے اندر بھی آئی ہوئی ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ معراج کا واقعہ ہے کیا۔ نبی کریم اچھا میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک روایت جسے حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ واقعہ یہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شب میں ہجر میں تھا۔ ہجر لوگ جانتے ہیں حتیم، مسجد حرام کے خانہ کعبہ کے پیچھے آپ دیکھیے شمال کی جانب اتر کی جانب ایک گولائی دار دیوار موجود ہے جو آدھی دیوار ہے، اسی کو ہجر یا حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، سب جانتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ مکے والوں نے جب تعمیر کیا تھا آخری مرتبہ تو مٹیریل حلال مال کم ہونے کی وجہ سے دیوار کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، اتنا ہی گھیر کے چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہیں سے اس معراج کے سفر کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میں وہاں سے نکلا اور اپنے گھر گیا، اور گھر میں تھا میرے گھر کی چھت کھل گئی، یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی یہ دیومالائی کہانی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھت کھل گئی، اس کا مطلب چھت ٹوٹ گئی ہوگی، کسی بھی طریقے سے کھل گئی ہوگی، جو بھی صورت رہی ہو، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہمارے سامنے، اس سے یہ بات ثابت کرنا مقصد ہے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، دنیا آپ کی کتنا بھی دشمن کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی آپ کی زندگی تنگ کرنے کے در پہ کیوں نہ ہو جائے، آپ کو ہر طرح سے زد و کوب کیوں نہ کرے، آپ کو ہر طرح سے کیوں نہ ستائے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہ مادی رکاوٹ ہے، کبھی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہیں۔ اللہ آپ کی عزت کرنا چاہے گا، اللہ آپ کی تکریم کرنا چاہے گا، اللہ آپ کے مقام کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا چاہے گا، تو یاد رکھیں کہ یہ جو مادی چیزیں ہیں یعنی جو ظاہری وسائل ہیں، ان وسائل کی وجہ سے آپ کا کوئی کام نہیں رک سکتا ہے۔ یہ چھت ٹوٹ گئی ہے، ایسے ساری مشکلات آپ کے راستے سے نکل جائیں گی، ساری پریشانیاں آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گی، اور آپ آسانی کے ساتھ اپنے مقام، اپنے مقصد پر کامیابی کے ساتھ چل سکیں گے۔ یہ مقصد امت کے علماء نے، شارحین نے بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت جو ہے وہ کھلی اور آپ بہرحال وہاں سے نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے ساتھ میں ایک براق نام کا جانور بھی تھا۔ یہ براق جو تھا، اب براق کے بارے میں آپ نے دیکھا وہ تصویر لوگوں نے بنا رکھی ہے، پیچھے جانور ہے اور آگے جو اس کا سر ہے، چہرہ جو ہے وہ انسانوں کا لگتا ہے۔ یہ سب خیالات ہیں، یہ سب میرے بھائی، یہ سب جھوٹی چیزیں ہیں، فضول چیزیں ہیں۔ اصل یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ براق لایا گیا تھا۔ براق کیا ہے؟ براق ایک جانور ہے جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہوتا ہے، یعنی دونوں کے بیچ کی سائز کا ایک جانور ہوتا ہے۔ براق اس کا نام ہے دو وجہ سے، ایک اس لیے کہ یا تو یہ بریق سے بنا ہوا ہے، اور بریق کے معنی ہوتے ہیں روشن ہونا، چمکیلا ہونا۔ اتنا یہ روشن اور چمکدار جانور تھا، اس کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا کہ اس لیے اس کا نام براق رکھا گیا، اس کو براق کہا گیا۔ اور یا تو یہ لفظ، یہ نام براق، یہ برق سے بنا ہوا ہے، اور برق کے معنی بجلی کے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کی تیز رفتاری جب بیان کرنی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بجلی کے طریقے سے، بجلی کی طرح سے تیزی کے ساتھ
انسان نے فلاں کام کر لیا، تو تیزی بیان کرنے کے لیے بجلی کی مثال دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ یہاں سے بٹن دبا دیں تو اس کی بجلی جہاں تک بھی کتنا بھی فاصلہ کیوں نہ ہو، آپ کے اس وائر کا سلک کا ایک بٹن دباتے ہی وہاں روشنی پیدا ہو جائے گی۔ تو رفتار بڑی تیز ہوتی ہے بجلی کی، اس لیے اس کو براق کہا گیا، کیونکہ یہ برق رفتار جانور تھا، تیزی کے ساتھ، حد درجہ تیزی کے ساتھ چلنے والا جانور تھا۔ اور یہ بھی بتانا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی بلا کسی ذریعے سے، بلا کسی وسیلے کی بھی آپ کو مکہ سے مسجد بیت المقدس تک لے جا سکتا تھا، آسمانوں کی سیر کرا سکتا تھا، لیکن یہ کیوں کیا گیا؟ جانور کیوں لایا گیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا؟ یہ وسائل جو ظاہری ہوتے ہیں سفر کے، ساتھی کے، یہ سب کیوں لائے گئے؟ اسی لیے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکریم کر رہا ہے، دنیا کو پتا چلے کہ یہ سفر اکیلے میں چپ چاپ کب ہو گیا نہیں پتا چلا، بلکہ پتا چلنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے نبی کی عزت فرمائی ہے، اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی تکریم فرمائی ہے، تکریم کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے، آپ کو ڈھارس بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا، سواری ساتھ میں دے کر کے بھیجا اور آپ کے دروازے پر بھیجا، وہاں سے ہمارے نبی علیہ السلام کو لے کر کے آؤ، پوری تکریم کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ لے کر کے آؤ۔ بہرحال میرے بھائیوں، خلاصہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نکلے، براق پر آپ سوار ہوئے اور حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں آپ نے سفر کیا، اور جب چلتے بیت المقدس کے سفر میں تھے تو بیت المقدس پہنچنے سے پہلے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھائی دی، جو ایک سرخ ٹیلے کے پاس موجود تھی۔ ایک ٹیلا تھا، ریت کا ٹیلا سرخ، وہاں پر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی، اور وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر لوگ یہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کی موت نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، موت ہونا اٹل بات ہے، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، موت ہوئی ہے، لیکن یہ معجزات ہیں ان انبیاء علیہ السلام کے، اور یہ جو ہم زندہ دیکھ رہے ہیں، قبر میں نماز پڑھتے بھی اللہ کے نبی نے دیکھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھا ہے بالکل سچ ہے، حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ زندگی جو ہے وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے، بلکہ مر چکے ہیں، موت آ چکی ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت میں جب پیش کیے جائیں گے، اس کے بیچ کی لائف ہے، اس کے بیچ کی زندگی ہے جس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اور یہ زندگی، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، ہم کسی کو دیکھیں کہ کس حالت میں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بہرحال آپ دیکھیں، معجزہ تھا، یہ برزخی زندگی ہے، یہ معجزہ ہے، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ دیکھیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ قبر میں ہیں اور نماز پڑھ رہے کھڑے ہو کر کے، خیر اس کے بعد بیت المقدس پہنچے، ایک پتھر کا جس کو ہم ستون کہہ سکتے ہیں، وہاں پر سارے انبیاء علیہ السلام، بیت المقدس جو مسجد ہے اس کے گیٹ کے پاس ایک پتھر کا ستون تھا، اس سے لوگ اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام۔ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی اپنی سواری کو، جس پر اللہ کے نبی کو لے جا رہے تھے، اس کی رسی کو اس ستون سے باندھ دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں ایک دو باتیں پیش آئی، میں آپ کے سامنے سرسری ذکر کرتا ہوں۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پر آپ کو پیاس لگی، روایت میں کہ آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی کہ مجھے پانی چاہیے، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک پیالے میں دودھ پیش کیا گیا اور ایک پیالے میں شراب پیش کیا گیا، ایک پیالے میں دودھ اور ایک پیالے میں شراب پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا پیالہ چھوڑ دیا، دودھ کا پیالہ آپ نے ہاتھ میں لے لیا اور اسے نوش کر لیا، یعنی آپ نے دودھ پی لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت چوائس کیا ہے، آپ نے جو منتخب کیا ہے یہ فطرت کی چیز کو آپ نے چوائس کیا ہے، جو سراپا صحیح ہے، درست ہے، اور سراپا حلال ہے، سراپا پاکیزہ ہے، بابرکت ہے، فطرت والی چیز کو آپ نے منتخب کیا ہے۔ غیر فطری، غلط، ناپاک، گندی ایسی چیز کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ کہا لو اخترت الخمر لغوت امتک، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر آپ نے دودھ کے بجائے اگر آپ نے شراب کا پیالہ ہاتھ میں لے لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی،
آپ کی امت بہک جاتی. اب سوچ رہے شراب پینے والے, نشہ کرنے والے کہ وہ گمراہی پر چل رہے ہیں یا ہدایت پر چل رہے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے دودھ منتخب کیا تھا اور اسی نبی کی امت شراب منتخب کرتی ہے, شراب چوائس کرتی ہے, اور شراب کے مزاج کو, شراب کی چیز کو, اس کی تاثیر کو مختلف شکلوں میں دنیا میں پیدا کر کے آج مسلمان بھی بڑی تیزی کے ساتھ اسے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ حرام ہے. میرے بھائی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت بھی فرمائی. اچھا, واپس آنے کے بعد بھی امامت فرمائی تھی اور ابھی جانے کے ٹائم بھی امامت فرمائی. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا. آپ کو بتا دوں کہ آپ کے سینے کو چاک کرنا یعنی پھاڑنا, دل کو نکالنا اور اس کے بعد دل کو چاک کرنا, اس کے بعد اس کو زمزم کے پانی سے دھونا, جنت سے لائے گئے سونے کے تشت میں رکھ کر کے زمزم کے پانی سے دھونا, یہ واقعہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں کل 3 مرتبہ ہوا ہے. 3 مرتبہ ہوا ہے. ایک تو بالکل شروع میں آپ جانتے ہیں جب آپ بچے سے تھے, ہے نا, 7-8 سال 10 سال کے رہے ہوں گے, جب حضرت حلیمہ, دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ, ہے نا, بچے تھے, بچپن میں لوگوں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور آپ کا سینہ چاک کیا گیا. ایک واقعہ تو یہ ہے, اور دوسرا واقعہ جب آپ کو نبی بنایا گیا تھا, نبوت آپ کو دی گئی تھی, اس وقت پیش آیا تھا. اور تیسرا واقعہ اب یہ تیسری مرتبہ معراج کے سفر میں پیش آیا. اور یہ سب صحیح روایات کی باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, اس میں تو کوئی بات ایسی نہیں جو بے سر پیر کی کہی جا رہی ہو. خیر, یہ واقعہ پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب اس میں کافی بات کہی گئی ہے کہ سونے کا تشت کیوں لایا گیا, زمزم کے پانی سے کیوں دھویا گیا, سونے کے برتن کا انتخاب کیوں کیا گیا, اس میں کیا ہو, بہت ساری باتیں ہیں, اس کا موقع نہیں. خیر میرے بھائی, تو ہوا یہ کہ اس کے بعد یہ تو ہو گیا راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک چلانا. یہ سفر کا آدھا حصہ ہے. سفر کا کیا ہے, یہ آدھا حصہ ہے. اس کو اگر ہم سپریٹ کہیں, الگ الگ, تو اتنے کو اسرا کہتے, اتنے کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک اس کو اسرا کہتے ہیں. اب یہاں سے جو سفر آسمانوں کا ہوگا اس کو معراج کہتے ہیں. یہ الگ الگ, جب ہم اسرا الگ کہیں گے, معراج الگ کہیں گے. لیکن اگر ہم صرف اسرا کہیں گے یا صرف معراج کہیں گے تو اسے پورا سفر شروع سے لے کے اخیر تک پورا مراد لیا جائے گا. مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا بھی, اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر, جنت جہنم سب کو دیکھ کے واپس آنے تک پورے سفر کو اسرا بھی کہا جائے گا, پورے سفر کو معراج بھی کہا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ میں سوار ہو گئے اور آپ کو آسمانوں کی طرف اڑایا گیا. اوری جابی, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اوری جابی, مجھے چڑھایا گیا, میرے ساتھ میں براق پر سوار ہو کر کے مجھے چڑھایا گیا آسمان کی طرف. بہرحال تفصیل میں نہ جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا جب پہنچے, یہ آسمان جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ دنیا والوں کا آسمان ہے کیونکہ یہ دکھائی دیتا ہے, اس کے اوپر کا ہم نہیں دیکھتے. آسمان دنیا پر جب آپ پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کے دروازے پر دستک دیا. یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ہماری نگاہ کا جو آخری حصہ ہے, جہاں تک ہماری نگاہ پہنچتی ہے اسی چیز کو آسمان کہا جاتا ہے. یعنی حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے, کوئی مخلوق نہیں ہے, کوئی وجود نہیں ہے, بلکہ کہتے ہیں کہ منتہائے نگاہ ہے, کیونکہ اس کے آگے ہماری نگاہ جاتی ہی نہیں ہے, تو جہاں تک جا رہی ہے وہی آسمان ہے. ایسا نہیں ہے, آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے, عظیم الشان مخلوق ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ اس میں دروازہ لگا ہوا ہے. حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, بند, کون ہے؟ جبریل نے کہا جبریل ہوں میں. اندر سے پھر سوال کیا گیا, آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ سوال پیدا یہ ہوتا ہے, دروازہ بند ہے تو اندر جو دربان تھا, دروازے پر جو تھا اندر سے, اس نے کیسے جان لیا کہ محمد یا کوئی آدمی, کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تو نہیں تھا, لیکن یہ جانا کہ جبریل کے ساتھ کوئی اور بھی ہے, کیسے پتا چلا؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ آسمان کی جو بناوٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفاف بنایا ہوا ہے. شفاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر کی چیزیں جھلک کر دکھائی دے, اس کا عکس دکھائی دے, اس کی چمک سمجھ میں آئے کہ باہر کوئی کھڑا ہے, اتنا سمجھ میں آئے. ایسا شفاف بنایا ہوا ہے, دیوار کی طرح سے نہیں ہے کہ ہمیں پیچھے کی چیز دکھائی نہیں دیتی. ایک وجہ سے یہ علماء نے لکھی. دوسری چیز لکھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی معراج کا چرچا آسمانوں میں تھا, پہلے سے اس بات کی خبر تھی کہ کوئی بہت بڑی ہستی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب شخصیت بہت جلد جو ہے وہ آسمانوں کا سیر کرنے کے لیے آنے والی ہے. اس کا چرچا تھا, اس لیے ایسے ہی پوچھا کہ آپ کے ساتھ میں کون ہے.
آپ کے ساتھ نکل. جبریل نے جواب دیا یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال دروازہ کھولا گیا, اندر آپ داخل ہوئے تو اندر داخل ہوتے ہی آواز آئی مرحبا, یعنی استقبال کیا گیا, خوش آمدید کہا گیا. آپ تشریف لے گئے. جیسے ہی اندر داخل ہوئے حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما تھے. آدم علیہ السلام تشریف فرما تھے. حضرت جبریل علیہ السلام تو جانتے تھے آدم علیہ السلام ہیں, لیکن اللہ کے نبی کو نہیں معلوم کہ ہمارے ابا یہی ہیں, نہیں پہچانتے تھے. ساری انسانیت کے باوجود آدم علیہ السلام موجود ہیں. حضرت جبریل نے کہا ہذا آدم, یہ آدم علیہ السلام ہیں. سلم علیہ, اے ابراہیم, اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ سلام کیجئے. انہوں نے سلام کیا, السلام علیکم, سلام کہا. حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا کون؟ کہا محمد. کہا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح, خوش آمدید نیک نبی کے لیے اور نیک بیٹے کے لیے, کیونکہ آپ بیٹے بھی تھے اور آپ کو نبوت کا مقام بھی دیا گیا تھا. بہرحال اس طریقے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد بالکل شارٹ کرتے ہوئے دوسرے آسمان پر گئے. سیم ہی بات ہوئی, گفتگو ہوئی, دستک دی گئی, دروازہ کھولا گیا, سوال ہوا, جواب ہوا. اندر داخل ہوئے تو دوسرے آسمان پر دو نبیوں سے ملاقات ہوئی. وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. یہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہی بات ہوئی, سلام کیجیے. آپ نے سلام کیا, جبریل نے نام بتایا, تب آپ کو پتا چلا کہ یہ کون ہے. اس طریقے سے گفتگو ہوئی. چونکہ باپ تھے تو انہوں نے کہا نیک بیٹے کو, نیک نبی کو سلام, کو مبارکباد ہو. چونکہ یہ ساتھی تھے, نبی کا بھائی ہوا کرتا ہے, اس لیے آدم کے بعد جب دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ان لوگوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح, اب نیک بھائی اور نیک نبی کے لیے خوش آمدید ہو, مبارکباد ہو کہ آپ کو نبی بنایا گیا, آپ کو یہاں پر سیر کرانے کے لیے لایا گیا. اس طریقے سے پھر آپ تیسرے آسمان پر گئے. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, وقد اعطی شطر الحسن, حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا جمال دیا گیا تھا. دنیا کی خوبصورتی اگر تقسیم کر دی جائے تو آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دی گئی تھی. اور آپ سب جانتے ہیں یوسف علیہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کیا ہوا تھا. جب واقعہ پیش آیا ان عورتوں نے جنہوں نے دیکھ کر کے اپنے ہاتھوں کو چھری سے کاٹ لیا تھا, جب نظر پڑی تو کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو انسان نہیں لگتا ہے, یہ واقعی کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے. اس قدر حسین و جمیل تھے. بہرحال تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات. تیسرے آسمان پر, چوتھے آسمان پر حضرت سلسلہ چلتا رہا. حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ادریس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دو کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا ہے, ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ادریس کو بھی زندہ اٹھایا گیا. صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ادریس کو زندہ نہیں اٹھایا گیا ہے. جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ روایتیں سب صحیح نہیں ہیں, درست نہیں. اور جس آیت سے سمجھا جا رہا ہے اس آیت کا وہ معنی نہیں ہے جو سمجھا جا رہا ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادریس کے بارے میں فرمایا علیہ السلام کہ ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا. تو بلند مقام پر اٹھا لیا کا معنی لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ معنی نہیں ہے اس کا معنی یہ کہ ہم نے ان کو بلند مقام مرتبہ عطا فرمایا, بلند درجہ ان کو عطا فرمایا, ان کا مرتبہ بڑا عظیم ہے, یہ اس کا معنی ہے. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آگے جب 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے. حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, وہاں بھی سلام دعا جو کچھ تھا وہ ہوا. اور اس کے بعد پھر آپ آگے تشریف لے گئے. 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور موسیٰ علیہ السلام کی امت آپ جانتے ہیں ان انبیاء میں سے اللہ کے نبی موسیٰ ہیں جن کی امت کی تعداد بہت بڑی ہوگی, بہت بڑی ہوگی. اسی اعتبار سے یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا. سلام کلام ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. جیسے اللہ کے نبی آگے بڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. میرے بھائی میں آپ سے شروع میں بھی کہہ رہا تھا کہ وقت بہت مختصر ہے جمعہ کا اور یہ باتیں بہت ساری ہیں حقیقت میں, پھر بھی مختصر میں ختم کر دوں گا. آپ 5-7 منٹ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. سوال ہوا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک بچہ جو میرے بعد نبی بنایا گیا, ایک بچہ جو میرے بعد نبی بنایا گیا, اس کی امت کی تعداد یا اس کی امت سے جنت میں جانے والوں کی تعداد میری امت کی جنتیوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہے. یہ حسد نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, یہ نہیں حسد کی وجہ سے نہیں تھا, امت کی فکر کی وجہ سے تھا
کہ میری امت کی تعداد اتنی زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود جنتیوں کی تعداد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جائے گی اس سے میری امت کی تعداد کم ہوگی. تو اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے، اپنی امت کی فکر کرتے ہوئے، اور ایک نبی کو محبت ہوتی ہے اپنی امت کے لوگوں کے بارے میں کہ وہ جنتی ہوں، زیادہ سے زیادہ جہنم میں داخل نہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں جگہ پائیں. اسی مطلب کہہ لیجیے آپ کی سوچ کی وجہ سے، اسی احساس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. بہرحال آگے جب گئے تو آگے آخری آسمان جو تھا 7واں آسمان، اس آسمان پر جب پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا گیا. دروازہ جب سلام کلام کے بعد کھولا گیا تو وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام موجود تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت جب ملے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور جو خانہ کعبہ کی طرح آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے جس کو البیت المعمور کہا جاتا ہے. اللہ نے قسم کھائی والبیت المعمور، قسم ہے بیت المعمور کی. بیت المعمور کے معنی کیا ہوتے؟ ہمیشہ آباد رہنے والا گھر، نماز اور تسبیحات اذکار اللہ کے نام سے مستقل آباد رہنے والا، معمور رہنے والا گھر. تو جیسے خانہ کعبہ دنیا والوں کے لیے عبادت گاہ ہے اور سب کا قبلہ ہے، ایسے ہی آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے البیت المعمور بنایا ہوا ہے، وہ فرشتوں کی عبادت گاہ. فرشتے وہاں عبادت کرتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے ایک ساتھ میں عبادت کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں اس گھر کے اندر بیت المعمور میں. اور جو فرشتہ ایک بار اس میں چلا گیا دوبارہ اس فرشتے کی باری قیامت تک نہیں آئے گی. اتنی بڑی تعداد. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وما یعلم جنود ربک الا هو. اللہ کے فرشتوں کی تعداد، اس کے فوج کی تعداد کتنی ہے، اس کے لشکر کی تعداد کتنی ہے، کوئی نہیں جان سکتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے فوج کی تعداد کتنی ہے. یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنود ہیں، اللہ کے لشکری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ وہ بندے ہیں جو ہمیشہ اللہ کے اشاروں پر، اللہ کے حکم کے اشاروں پر ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. کبھی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے ان سے. بہرحال تو ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. یہاں ایک مسئلہ ثابت کر لیتے ہیں کہ نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام مسجد ہے یعنی بیت المعمور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس سے پیٹھ کو ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. یعنی وہ قبلہ ہے اور قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اسی سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اسے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اگر ہم لوگ قبلے کے بارے میں نظریہ بنا لیں کہ قبلے کی طرف پیٹھ کرنا حرام ہے، قبلے کی طرف پیر کرنا حرام ہے، اس کا پچھواڑا کرنا حرام ہے، تو یہ نہایت ہی عجیب و غریب بات ہے. اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے. یہ واقعہ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کی طرف آپ پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس سے کوئی توہین نہیں ہوتی ہے. جو چیز توہین کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین میں بتا دیا ہے. صحیح بات. آج دیکھا جاتا ہے کہ میرے بھائی لوگ جو ہے وہ پیر کرنا قبلے کی طرف حرام سمجھتے ہیں، پیٹھ کرنا حرام سمجھتے ہیں. لوگ مزاروں میں ہے نا قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو الٹے پاؤں واپس آتے ہیں، چپل نکالتے ہیں اور الٹے پاؤں واپس آتے ہیں، ایسا سوچتے ہیں کہ کہیں پچھواڑا اس کی طرف نہ ہو جائے، یوں چہرہ کرتے ہوئے پیچھے کی طرف. یہ حد درجہ نادانی ہے، ناسمجھی ہے، اور دین اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں اس سے دوری کا نتیجہ ہے. میرے بھائیوں ایسی کوئی تعلیم اللہ کے دین کے اندر نہیں ہے. شدت نہ کرو، ناسمجھی کا کام نہ کرو. دیکھو کہ اللہ کے دین میں کیا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان میں کیا ہے. جو کچھ اللہ کے دین میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں ہے وہی میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. بہرحال یہ 7 آسمان. اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، بیری کا درخت ہے. وہ درخت اس کی وصف بیان کیا گیا کہ اس کا جو پھل ہے وہ بہت بڑے بڑے قبیلے حجر کے مٹکوں کی طرح اس کے پھل ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح کا آذان الفیل. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح سے بڑے بڑے ہیں. بہرحال اس کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ علم کی جو آخری حد ہے وہیں تک ہے، اس کے بعد پھر انتہا ہے، اس کے بعد پھر کوئی اس کے بعد کا علم حاصل نہیں کر سکتا، وہ آخری چیز ہے، اس لیے اس کو منتہا کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے صریف الاقلام، یعنی جہاں قلموں کے چلنے کی آواز آتی ہے، جہاں سے اللہ کے فیصلے ہو رہے ہیں، اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے، اللہ کا فرمان آ رہا ہے، دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا حکم نافذ ہو رہا ہے.
قلم چلنے کی جہاں آواز آتی اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہاں تک پہنچایا گیا. پھر اس کے بعد آپ وہاں سے لوٹے اور پھر یہاں بہت ساری جھوٹی باتیں اور جبریل نے کہا میں تو آگے نہیں جا سکوں گا, میرا تو پر کٹ جائے گا, میرا تو پر جل جائے گا. یہ سب فضول ہے, سب بکواس ہے, اس کا دین سے کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو باتیں ہیں یہی تک سچ ہے جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. میرے بھائیو تو ہوا کیا, اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام پھر واپس ہونے سے پہلے آپ نے جنت کی سیر کی, جنتیوں کو دیکھا اور بہت سارے واقعات موجود ہیں. جہنمیوں کو دیکھا کہ کچھ لوگوں کی جبڑے جو ہے وہ کاٹے جا رہے ہیں, پھر جڑ جا رہے ہیں, پھر کاٹے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے, کیا معاملہ ہے, کون لوگ ہیں جن کے جبڑے؟ کہا جبریل نے کہا اللہ کے نبی آپ ہی کی امت کے لوگ ہیں یہ, یا آپ کی امت کے وہ مقررین ہیں جو تقریریں تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں. خطبہ امتک الذین یقولون ما لا یفعلون, یا آپ کی امت کے مقررین ہیں لچھے دار جو باتیں بہت کرتے ہیں لیکن جو کہتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سارے علماء کو, سارے مقررین کو, سب کو اللہ تبارک و تعالی اللہ سے خوف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسے دیکھا اللہ کے نبی نے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جو انگوٹھے, یہ جو ناخن ہیں یہ تانبے کے ناخن ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اور اسے خون آلود کر دے رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جبریل سے پوچھے یہ کون لوگ ہیں, ہے جبریل؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے, لوگوں کے بارے میں پیٹھ پیچھے باتیں کیا کرتے تھے, جھگڑا لڑائی کروایا کرتے تھے اور لوگوں کی عزت و آبرو کے بارے میں پیٹھ پیچھے باتیں کیا کرتے تھے. ایسے لوگوں کو یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں دے رہا. بہرحال میرے بھائیوں ایک بات یہاں اور خاص طور پر عرض کر کے بات ختم کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے اس معراج کے سفر میں 3 عظیم الشان تحفے عطا فرمائے. 3 عظیم الشان تحفے. ایک تحفہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ نماز کا تحفہ ہے, یہ جانتے ضرور ہیں کہ معراج میں یہ تحفہ ملا ہے اور شب بیداری بھی کرتے ہیں معراج کی رات میں جس کی تاریخ کا صحیح پتہ نہیں ہے, لیکن وہی مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. جو اصل معراج کا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت دنیا میں نہیں کی, زمین پر نہیں کی, بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو ایک معزز اور مقدس سفر میں بلوایا اور وہاں پر یہ عظیم شان تحفہ اللہ کے نبی کو عطا کیا گیا. اس نماز کو ہم نہیں پڑھتے میرے بھائی, نماز کا اہتمام نہیں کرتے, البتہ شب معراج میں جاگنے کا اہتمام برابر کرتے. یہ بڑی عجیب افسوس کی بات ہے اور یہ لا علمی ہے, اللہ کے دین سے دوری کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں. اصل تعلیمات اللہ کے دین کی کیا ہے اسے جاننے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے مطابق عمل کیا جائے. دوسرا تحفہ جو تھا وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں. آخری آیتوں سے مراد اخیر کی 2 آیتیں ہیں, آمن الرسول سے لے کر کے لا یکلف اللہ نفسا, یہ دونوں آیتیں ہیں. بڑی عظیم الشان آیتیں ہیں, اس کی فضیلت وغیرہ حدیثوں کے اندر کافی آئی ہوئی ہے. یہ 2 آیتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج کے سفر میں بطور تحفہ دی گئی. تو ایک تو 5 وقتہ نماز اور دوسرا یہ. تیسرا جو تحفہ تھا معراج کا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کی امت کے لوگ شرک سے بچ کر کے آئیں گے, شرک سے بچ کر کے, شرک کا گناہ نہیں کر کے آئیں گے تو یہ بشارت ہے تمہارے لیے, یہ تحفہ ہے کہ ان کے کبیرہ گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا. اب آپ سوچیے کہ کبیرہ گناہوں کے معافی کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمغہ دے رہا ہے. شرط یہ ہے کہ شرک جیسا گناہ کر کے اس امت کے لوگ نہ آئیں اللہ کے سامنے. کتنا بڑا تحفہ ہے میرے بھائی, معمولی بات, انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے. افسوس یہ ہے کہ شرک ہی لوگ کر رہے ہیں اور جو آدمی شرک کرتا ہے اس سے چھوٹے گناہوں کے بارے میں کوئی توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ نہیں کرتا ہے, کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقیدے میں, اللہ کی توحید میں, اس کی عبادت میں وفادار نہیں ہو سکتا ہے, وہ دیگر مسائل میں کہاں سے وفادار ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ 3 تحفے ہیں معراج کے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی واپس تشریف لائے, بیت المقدس آپ پہنچے اور بیت المقدس میں پھر آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی. سارے انبیاء علیہ السلام وہاں جو بھی تھے موجود تھے. آپ نے دیکھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جن کو قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا, تھوڑی ہی دیر کے بعد کس آسمان پر, 6 آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو رہی. معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ معجزہ ہے نبیوں کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو یہاں ابھی اور اس کے بعد 6 آسمان پر یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. تو ایسے ہی خیر یہاں آپ نے پھر نماز امامت کرائی, سارے انبیاء کی نماز پڑھائی. یہاں سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت جو آپ نے کرائی, اس سے آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ ساری انسانیت میں بشمول انبیاء علیہ السلام آپ کا مقام پوری انسانیت میں سب سے اونچا ہے, سب سے اونچا. اسی لیے ایک یہودی نے بات کرتے کرتے, واقعہ وقت موقع نہیں ہے, ایک یہودی نے بات کرتے کرتے کہہ دیا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہیں, سب سے افضل ہے. ایک مسلمان نے بہت زوردار چاٹا اسے رسید کر دیا.
کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ چکے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر کے آ جائیں تو ان کو بھی میری سنت پر عمل کرنا پڑے گا، میرے دین کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی ہے اور سب سے افضل ہے، آپ کا مقام سب سے اونچا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی واپس تو آ گئے، فجر کی نماز سے پہلے پھر مکہ میں پہنچ گئے، لیکن ایک کنارے خانہ کعبہ کے صحن میں جا کر کے غمگین ہو کر کے بیٹھ گئے، غمگین ہو کر کے۔ اللہ نے تسلی دینے کے لیے بلایا تھا، خوش کرنے کے لیے بلایا، غمگین ہو کر کے آگے بیٹھ گئے۔ کیوں غمگین ہو کر کے بیٹھ گئے؟ کیونکہ آپ کو فکر ہو گئی کہ میں اتنا عظیم الشان معجزہ مجھے اللہ نے عطا فرمایا، لیکن ابھی جیسے ہی یہ بات میں ان مشرکین اور کفار کے بیچ میں کہوں گا کہ سب مجھے جھٹلا دیں گے، ایک زبان جھٹلا دیں گے سب کے سب۔ اور یہی ہوا، پتا چلا کہ ہاں ایسی بات چل رہی، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پورا سفر ہوا ہے یہاں سے بیت المقدس تک، وہاں سے آسمانوں کی۔ کیا ہوا؟ ابو جہل آ گیا، فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون جسے کہا جاتا ہے، اور بعض روایتوں میں ذکر بھی موجود ہے، گرچہ کچھ کلام ہو روایتوں میں۔ ابو جہل آیا، اس نے کہا کیا بات ہے محمد، ہم نے سنا ہے کہ تم کوئی نیا کام آج رات میں کر کے آئے ہو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسراء اور معراج کرائی ہے اور راتوں رات میں واپس آیا ہوں۔ کہا میں پورے مکے والوں کو جمع کر دیتا ہوں، سارے سرداروں کے، کیا تم ان کے سامنے یہ بات کہہ سکو گے؟ سب کو جمع کر دیتا ہوں، ان کے سامنے بات تم کہہ سکتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں سب کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ سب کو بلایا گیا، سب کے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء اور معراج کرائی ہے، یہ سچا واقعہ ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ اس کے بعد بھاگ کر کے صدیق اکبر کے پاس گئے، وہاں جا کر کے بھی کہا کہ دیکھو تمہارا ساتھی ہر دن کوئی نئی بات بولتا تھا، آج تو بڑی عجیب و غریب بات بولتا ہے، واقعے کا پتہ حضرت صدیق اکبر کو بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اتنا بڑا معجزہ اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ عزیز اور پیارے ساتھی کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا کہ آج تو کہتا ہے کہ راتوں رات یہاں سے وہاں اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہے۔ کہا اگر میرے نبی نے کہا، کیا کہا؟ اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ بالکل سچی بات ہے۔ یہی ہم مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ ہم زندگی کے کسی بھی مسئلے میں دین کے حوالے سے صرف یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا میرے نبی نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی، میرے نبی کا فرمان ہے کہ نہیں، میرے نبی کا قول ہے کہ نہیں، میرے نبی کا عمل ہے کہ نہیں، میرے نبی کی مہر ہے کہ نہیں اس کے اوپر۔ جس کام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ جائے پھر مومن کو اس کو تسلیم کرنے میں کوئی چوں چرا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ایمان۔ میرے بھائی بہت ساری باتیں ہیں اور وقت ہم نے زیادہ بھی لے لیا، باتیں ابھی بھی بہت کچھ باقی ہیں، ناقص ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنے علم میں اضافے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم نے اس میں دروس اور سبق ہمیں جہاں سے مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے وہ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سبوں کو معراج کا جو اصل مقصد ہے، جو سیرت کا یہ عظیم الشان واقعہ ہے، زمین کا آسمان کا سفر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقصد کو اور اس سے دروس اور عبر جو نکلتے ہیں اسے سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي على نبينا محمد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔